جس انسان کی تربیہ کرنا چاہتے ہیں اس کی عزت کیجیے. آپ اپنی اولاد کو جتنا بڑا انسان بنانا چاہتے ہیں اتنے بڑے انسان کو دنیا جو عزت دیتی ہے وہ عزت آپ ابھی سے اپنے بچے کو دینا شروع کیجیے اور اس کے حق میں دعائے خیر کرنا شروع کیجیے اور خود بھی صحیح راستے پہ چلنا شروع کیجیے. انشاءاللہ تعالی آپ کا بچہ اتنا بڑا انسان بنے گا. یعنی ابھی تو ہمارا جو برتاؤ ہے وہ دیکھے گا کہ ہم کس طرح کا برتاؤ اپنی اولاد سے کرتے ہیں. تو سب سے پہلی بات طریقہ کار میں جو میں بات عرض کر رہا ہوں، ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے ہماری اولادوں کی عزت نفس محفوظ ہو، یہ بہت اہم بات ہے. دوسری بات میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اپنی اولاد پہ اعتماد کریں. اعتماد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ کوئی بات کہہ رہے ہوں تو اس کے اوپر شک نہیں کریں. تو یہ میں بات عرض کر رہا ہوں کہ اپنے بچے پر اعتماد کیجئے، وہ جو بات کہہ رہا ہے اس کا یقین کیجئے، اس کی صلاحیتوں پہ شک نہیں کیجئے، اس کی نیتوں پہ شک نہیں کیجئے. جب آپ کا بچہ یہ کہتا ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے اور آپ اس کی چھوٹی بہن سے پوچھتے ہیں یا بڑی بہن سے پوچھتے ہیں بتاؤ یہ صحیح کہہ رہا ہے، تو آپ ایک چھوٹا سا، پتہ نہیں اب یہ فیصلہ اب آپ کیجئے، چھوٹا گناہ نہیں ہے، یہ چھوٹا گناہ کرتے ہیں یا بڑا گناہ کرتے ہیں، یہ بھی ایک بہت اہم سوال ہے. میں روانی میں کہہ رہا تھا کہ یہ چھوٹا گناہ کرتے ہیں، یہ چھوٹا گناہ ہے بڑا گناہ ہے. اگر ایک بچہ کہتا ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی بتاؤ اس نے پڑھی ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس عمل کو کیا کہا جائے گا؟ کیا کہا جائے گا؟ کون سا گمان کر رہے ہیں آپ؟ بالکل واضح طور پر کھلی، مطلب آپ بتا رہے ہیں کہ بھائی مجھے تمہاری بات پہ اعتبار نہیں ہے. اچھا، ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ مسلمان کی بات پر یقین کیا جائے، اس کی بات مطلب اس کی بات کو غلط، تو بہرحال اس میں ایک احتیاط چاہیے. آپ اس پر اعتماد کیجئے، آپ اس کی عزت نفس مجروح نہ کیجئے، آپ اس کی شکایتیں نہ لگائیے. وہ بچہ جس کی آپ شکایتیں کرنے پہ مجبور ہو رہے ہیں اس کے آپ مربی نہیں ہو سکتے، ہو ہی نہیں سکتے آپ. اگر آپ اپنے بچے کو یہ کہتے ہیں کہ آنے دو تمہارے ابا کو، میں ان سے شکایت کروں گا، آنے دو تمہارے بچوں کو، فلاں کو، ٹیچر ہے آپ اور آپ کہتے ہیں میں تمہارے والدین سے شکایت کروں گا، آپ کو تو ان کے ابا سے کوئی ایسی بات کرنی چاہیے جس سے ان کا اپنے بچے پر اعتماد بڑھے. اگر آپ شکایتیں کر رہے ہیں تو بات دیکھیں ہوتا کیا ہے، وہ بھی ایک نفسیاتی طور پر ایک آدمی تھکا ہوا، آج کل معاشی جدوجہد دشوار ہو گئی ہے. ایک آدمی شام میں گھر آتا ہے، اس کی بیوی اس سے کہتی ہے کہ پورا دن مجھے تنگ کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس آدمی کے پاس اب ذہنی طور پر اتنا تھکا ہوا ہے کہ ممکن ہے کہ وہ ایک جھنجھلاہٹ میں اپنی اولاد سے ایک ان کو دو ہاتھ لگا دے یا ان کو ایک سختی کا معاملہ کرے. وہ اولاد اور والد کا تعلق بھی خراب ہو جائے گا شکایت لگانے کے نتیجے میں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے، اچھا اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں، یہ بھی میں ابھی اس کے اوپر بھی آؤں گا. اب جو اگلا پوائنٹ ہے، ان تینوں باتوں کے نتیجے میں آپ کا تعلق پیدا ہوگا اپنے بچے کے ساتھ. آپ عزت نفس اس کا خیال کرتے ہیں، آپ اس پر اعتماد کرتے ہیں. عزت نفس، اعتماد اور اس کے نتیجے میں تعلق بنے گا. تعلق جو ہے آپ کا، اگر اپنی اولاد سے اچھا تعلق نہیں ہے، رشتے میں ہونا ایک الگ بات ہے، تعلق ہونا ایک الگ بات ہے. آپ کی اولاد رشتے میں آپ اس کے ابا ہیں، رشتے میں آپ اس کے بھائی ہیں یا اماں ہیں، یہ رشتے میں آپ والدہ ہیں اس کی، لیکن تعلق اگر آپ کا ہوگا، تعلق کچھ اور چیز ہے، رشتے میں ہونا کچھ اور چیز ہے. تعلق میں ہونا کیا ہے؟ تعلق میں ہونے کا مطلب یہ ہے، دیکھیں بہت سے میاں بیوی رشتے میں ایک دوسرے کے میاں بیوی ہیں، تعلق بہت کمزور ہے. تعلق کیا ہے؟ تعلق کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا مسئلہ یا اپنی بات سہولت کے ساتھ بغیر خوف کے آپ سے کر سکے. یہ تعلق کی ایک شکل ہے، یعنی تعلق کی ایک پہچان ہے. تعلق کی تین پہچانیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، یعنی تعلق کے تین علامات ہیں جو آپ نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے. پہلی بات تو یہ کہ آپ کا بچہ سہولت سے، آسانی سے اپنا مسئلہ، اپنی بات آپ سے آ کے کر سکے، کوئی بھی بات آپ سے آ کے کر سکے، اسے کوئی مشکل نہ ہو. دوسری بات، آپ سے مشورہ لینا چاہے، کسی بھی معاملے میں اس کی خواہش ہو کہ آپ نے کہا نہیں بیٹا آپ خود ہی کریں، اس نے کہا نہیں لیکن میں آپ کا مشورہ جاننا چاہتا ہوں،
یہ جو خواہش ہے نا کہ آپ کا مشورہ جاننا چاہتا ہوں، بہت اہم بات ہے، تعلق کے اوپر۔ تیسری بات یہ کہ آپ کے ساتھ وقت گزارنے کی خواہش اس کی ہو، اس کا دل چاہے کہ آپ سے قرب، آپ کی صحبت کا وہ خواہاں ہو۔ اگر آپ کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتا، آپ کے ساتھ وقت گزارنا نہیں چاہتا، تو اس کا مطلب ہے تعلق نہیں، آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا، آپ سے اپنا مسئلہ کہتے ہوئے ڈرتا ہے، اپنی بات آپ سے چھپاتا ہے، تو آپ کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ آپ سے کبھی مشورہ لینا نہیں چاہتا بلکہ ڈرتا ہے کہ یہ بات آپ کو پتہ لگ جائے گی تو آپ روک دیں گے، مشورہ نہیں لیتا، تو یہ مسئلہ ہے اس کا مطلب۔ یعنی آپ کا اگر بچے سے تعلق ہے تو ہی آپ اس کے مربی بن سکتے ہیں، اگر تعلق نہیں ہے تو آپ مربی نہیں بن پائیں گے اس کے مربی تو آپ اسی وقت بنیں گے جب آپ اس سے تعلق میں آئیں گے۔ استاد بننا آسان بات ہے، آپ کسی بچے کا استاد بنا دیا جائے کسی کو، چلو بھائی فلاں صاحب آپ کو پڑھائیں گے، لیکن تعلق کے نتیجے میں تربیہ ہوتی ہے۔ تربیہ تعلق کے بغیر تربیہ نہیں ہے۔ اب تعلق کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ مکالمہ پیدا ہوگا، بات چیت ہوگی۔ تو یہ 4 باتیں یہیں پہ میں روکنا چاہوں گا۔ میں نے 4 باتیں کی طریقہ کار میں: عزت دیجیے، اعتماد کیجیے، تعلق بنائیے، مکالمہ کیجیے۔ اگر آپ یہ کام کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور پھر بہت سارے اور اہتمام، مثال کے طور پر کچھ باتیں جو میں نے ادھر نہیں کی، مثال کے طور پر خود اپنی زندگی میں عمل کیجیے۔ تو یہ کام تو اپنی یعنی خود صحیح چیزوں پہ عمل کرنے والے ہوں، خیر پہ، نیکی کے راستے پہ چلنے والے ہوں، برائی سے بچنے والے ہوں، اپنا تزکیہ کرنے والے ہوں، یہ ساری باتیں تو سمجھ لیں کہ میں نے نہیں کی، لیکن یہ ظاہر سی بات ہے کہ اصولی باتیں یہ ہمیں کرنی ہیں۔ تو یہ اس کے نتیجے میں یہ معاملہ ہو پائے گا۔ اور یہ بھی بلکہ میں بات عرض کر دوں کہ جو عزت نفس اور تعلق کی بات کر رہا ہوں، جتنا اپنا تزکیہ کریں گے اتنا بچے کی عزت کرنا ممکن ہوگی، جتنا آپ اپنا تزکیہ کریں گے اتنا بچہ آپ سے تعلق بنانا اس کے لیے آسان ہوگا۔ دیکھیے، وہ انسان جس کے مزاج سے، چاہے وہ انسان تہجد گزار ہے، چاہے وہ انسان وہ ہے جس کی سالوں سے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نمازیں ہوئی ہیں، اگر کوئی انسان اس کے مزاج سے، اس کے گھر والے پریشان ہیں، گھبراتے ہیں اس کے مزاج سے، تو یہ بہرحال اس کے لیے پریشانی کی بات ہونی چاہیے، یہ بہت پریشانی کی بات ہونی چاہیے۔ یعنی یہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بات ہوئی کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر میں اچھا ہے، تو اپنے گھر میں اچھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر میں اچھا ہے، اور گھر جو ہے وہ تربیہ کا پہلا مرکز ہے۔ اور گھر کیسے بنے گا اس کے لیے بھی ایک بات یہ عرض کر دوں کہ میاں بیوی کا تعلق اگر مثالی ہوگا تو گھر بنے گا،